غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے غذا دوا شفا ہے والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج کا سلسلہ بڑا ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج مقابلہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان ہے۔ یقیناً سلسلے کا رنگ کچھ اور ہوگا، انداز بھی کچھ اور ہوگا، اور آج جہاں ایک ٹیم نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، وہاں 2 ٹیمیں آج ہم سے جدا ہو جائیں گی، مگر ان جدا ہونے والے اسلامی بھائیوں کو بھی بڑے پیارے متبرک تحائف دے کر ہم رخصت کریں گے۔ اور میرے پاس اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میں نے کیوں پکڑ کے رکھی ہے کہ یہ کتاب سے ہی انشاءاللہ، کتاب سے بھی آج سوالات ہونے ہیں، اور ان سوالات پر انشاءاللہ ایک باقاعدہ سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے دلچسپ معلومات کے نام سے۔ تو انشاءاللہ یہ کتاب اگر ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا علم کا خزانہ ہے، گھر بیٹھ کر بھی آپ بہت سارے سوال و جواب کا سلسلہ کر سکتے ہیں۔ آئیے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یوسف سلیم بھائی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کہ ہر دل عزیز میزبان سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آج سلمان بھائی ہمیں کیا بتائیں گے وہ انہی سے پوچھیں گے انشاءاللہ۔ تو چونکہ ٹیم بھی 3 ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس سلسلے کے میزبان بھی 3 ہو جائیں، تو مل جل کر انشاءاللہ یہ سلسلہ کریں گے۔ تینوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ تشریف لائیے اور ہم سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پہلے تو ہم سلمان بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر کثیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ غنی۔ آج تینوں ٹیمز ایک ساتھ مقابلے میں ہیں، اور کوئٹہ، سکھر اور گجرات۔ یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ 3 ٹیمیں ہیں جو پہلے 3 مقابلوں میں کچھ نمبروں سے پیچھے رہ گئی ہیں، مگر ان کو ایک اور موقع دیا گیا ہے۔ ذہنی آزمائش سیزن 8 میں کسی بھی ٹیم کو پہلی باری میں ہی یوں سمجھیے کہ فارغ نہیں کیا جائے گا، ایک موقع ضرور ملتا ہے، اور اب یہ موقع ان کے لیے آخری ہے۔ تو تینوں ٹیموں نے امید ہے کہ بڑی مضبوط تیاری کی ہوگی۔ ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں کیسی تیاری ہے، کیا ان کے جذبات ہیں، آگے جانا ہے یا گھر یاد آ رہا ہے، اپنے شہر جانا ہے۔ تینوں ٹیم کے اسلامی بھائی گجرات، سکھر اور کوئٹہ۔ گجرات کے اسلامی بھائی اپنا تعارف کروائیں گے۔ محمد وقاص اتاری۔ جی آپ باری باری پر نام بتائیں گے۔ محمد حسن رضا اتاری۔ ماشاءاللہ آفتاب اتاری۔ آفتاب اتاری۔ کیا لگتا ہے گجرات والے آج کیسی تیاری کر کے آئے؟ حسن بھائی آپ بتائیں گے، دعائیں بھی مانگی ہیں آج؟ جی الحمدللہ پہلے سے کافی بہتر تیاری کی کوشش کی ہے انشاءاللہ، اور امید لے کر آئے ہیں کہ آگے جائیں گے۔ گجرات جانا ہے یا مقابلے میں آگے جانا ہے؟ مقابلے میں انشاءاللہ آگے جائیں گے۔ آگے جانا ہے۔ جی سکھر کے اسلامی بھائی 2 جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں، ایک استاد صاحب ہیں، اب دیکھیں کیا تیاری کر کے آئے، اپنے نام بتائیں گے۔ احمد نعیم اتاری۔ ماشاءاللہ جی۔ غلام محمد اتاری۔ جی حبیب اللہ اتاری۔ حبیب اللہ اتاری۔ جی کیا کہتے ہیں استاد صاحب، تیاری کیسی ہے؟ کچھ شاگردوں کے ساتھ تکرار کی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اپنی غلطیوں سے کچھ آدمی سیکھتا ہے، جی تو انشاءاللہ وہ غلطیاں اب نہیں ہوں گی۔ اچھا غلطیاں نہیں ہوں گی تو پھر تو آپ ہی آگے بڑھ جائیں گے، لیکن کوئٹہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ جی اپنا نام بتائیں گے۔ کاشف علی اتاری۔ جی عبد المنان اتاری۔ تھوڑا سا مائک میں زور سے آپ نے بولنا ہے نا، کیونکہ آج پورا سلسلہ آپ نے تھوڑا سا ایک مشقت بھی ضرور ہے، کھڑے ہو کے کرنا ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے آپ کا جوش برقرار رہے گا اگر اس کو پازیٹیو لیں، لیکن آواز بھی آپ کی بلند ہونی چاہیے۔ جی محمد فہد اتاری۔ محمد فہد اتاری، کیا فرمائیں گے کوئٹہ کے اسلامی بھائی، کیسی تیاری ہے؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اچھی امید ہے کہ جو ہے انشاءاللہ آج جیت کے جائیں گے۔ اچھا آج آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جناب، تینوں کی امید یہی ہے کہ آگے جائیں گے، لیکن جانا تو ایک نہیں آگے ہے۔ کیا کہتے ہیں یوسف بھائی؟ وہ تو پتہ لگے گا جب مقابلہ آگے چلے گا۔ جی مقابلہ لیکن یہ تینوں میں سے کتنے سلیکٹ ہوں گے یہ بھی تو بتا دیں اپنے مدنی نہیں، سلیکٹ تو ایک ہی ٹیم ہوگی، یعنی اچھا، ایک ہی 2 ٹیموں کو آج گھر جانا ہوگا، اور ایک ٹیم ہماری پری کوارٹر فائنل کے لیے جائے گی۔ یہ یاد رہے کہ کسی کو بھی اگر ذہنی آزمائش کا فائنل جیتنا ہے تو اسے ٹوٹل کل ملا کے 5 مقابلے جیتنے ہیں، یعنی آج ایک مقابلہ آپ نے جیتا تو 20% تو ذہنی آزمائش آپ جیت چکے، مزید آپ کو 4 جیتنے ہوں گے تو فائنل جیت جائیں گے، کیونکہ پری کوارٹر فائنل، کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل یہ ناک آؤٹ مقابلے ہیں، یعنی آپ کے لیے آج سے ناک آؤٹ شروع ہو چکا ہے۔ آج کے بعد کسی مقابلے میں آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا۔ ان تینوں ٹیموں میں سے اگر کسی ٹیم نے 5 مقابلے لگاتار جیت لیے تو وہ ذہنی آزمائش کا فائنل جیت سکتے ہیں، لیکن آپ ابھی 5 پر نظر نہ رکھیں،
آج کے مقابلے پر فوکس کریں, آج اپنے جوش کو بڑھائیں, آج توجہ دیں. اور سلمان بھائی آپ کیا فرمائیں گے آج کے مقابلے کے بارے میں؟ جی انشاءاللہ عز و جل بھرپور تیاری کے ساتھ اس ٹائم بھائی آئے ہوں گے. آج اپنی اچھی پرفارمنس بھی دیں گے, نیتوں کے اظہار بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. یہاں الحمدللہ سلسلے کی خوبصورتی ہے کہ جس طرح سے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کویسچنز ہوتے ہیں, آنسرز ہوتے ہیں, سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے, ویسے ہی ناظرین سے بھی سوال کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے وہ انعامات بھی دیے جاتے ہیں. کل ایک سوال ہوا تھا, اس کا جواب بھی آیا ہے. پچھلے سلسلے میں جو ہمارا جمعرات کی رات سلسلہ ہوا تھا اس میں ایک سوال کیا گیا تھا, ہم پورا یوں سمجھے کہ 4 دن آپ کو موقع دے کر گئے تھے. اب سلمان بھائی اس سوال کو بھی ریپیٹ کریں گے, جواب کو بھی ریپیٹ کریں گے, اور کچھ سلیکٹڈ نام کا اعلان ہوگا اور اس کے اندر قرآن دازی بھی ہوگی. پھر انشاءاللہ آپ میں سے کسی ایک تک متبرک جو تحائف ہیں وہ پہنچیں گے. جی سلمان بھائی. سوال تھا جی, آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان, صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا. سبحان اللہ. سوال یہ تھا کہ اس شعر کے دوسرے مصرے میں صاحب خانہ سے کیا مراد ہے, اور اس کا جواب ہے کہ صاحب خانہ سے مراد ہے میزبان. ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2017 کے صفحہ نمبر 23 پر اس سوال کا جواب بھی موجود تھا. جنہوں نے درست جواب دیے, جو نام ہمارے پاس پہنچے, ان کے نام اناؤنس کرتا ہوں. حماد اتاری ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے, احتشام علی اتاری اسلام آباد سے, رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان سے, طاہر علی چمن اتار چنیور سے, عثمان محمد عثمان گوجرا سے, الطاف اتاری مٹھیاں کھاریاں سے, حسن تصور سیالوی خوشاب سے, نعیم حسن بھائی ہیں منڈی بہاؤدین سے, غلام قاسم قادری اتاری ہیں لیا سے, اظہر محمود اتاری ہیں بھاولپور سے, محمد ہاشم الحسن قادری ہیں میاں والی سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسامہ بھائی ہیں راولپنڈی سے, رضوان اتاری منڈی بہاؤدین, ریاض اتاری سردار آباد فیصل آباد, مہتاب اتاری گلزار طیبہ سرگودا, حسنین رضا اتاری زمزم نگر حیدرآباد, گلزار احمد اتاری ٹیکسلا عبداللہ سردار آباد, شکیل اتاری محفل الاولیاء لاہور, افتخار اتاری اتار والا بورے والا سے, ماجد نواز اتاری ملتان شریف سے, بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام, عبد الرحمن یامین مرکز الاولیاء لاہور, ام سار اتاریہ گجرانوالہ, بنت عابد مرکز الاولیاء لاہور, محمد ارباب اتاری اسلام آباد. تحفہ کس کو ملے گا یہ قرآن دازی انشاءاللہ ہمارے یوسف سلیم بھائی کر رہے ہیں. پاکستان کے آج کتنے تحفے دینے جا رہے ہیں سلمان بھائی؟ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں آج. ہمارے سیگمنٹ تو ایک ہی تحفہ ہے, اور انشاءاللہ ابھی ہم ایک اور سوال بھی مدنی چینل کے ناظرین سے کریں گے. جی جی, مدنی تحفہ جس اسلامی بھائی کی طرف پڑھ رہا ہے یہ ہے حماد اتاری ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے. ماشاءاللہ, ضیاء کوٹ سیالکوٹ سے حماد اتاری صاحب, آپ ہم سے رابطہ کیجئے, اپنا ایڈریس دیجئے تو انشاءاللہ غلاف کعبہ کے متبرک دھاگے جو ہے وہ آپ تک پہنچیں گے. جی, پچھلا سلسلہ کیسا ہوا تھا, اگر یہ بھی کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ریپیٹ دکھا دیا جائے. بالکل دکھایا جائے. چلیں جناب چلتے ہیں کہ پچھلے سلسلے میں کیا کچھ ہوا اور کس طرح کون سی ٹیم آگے گئی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بڑا مضبوط ٹیموں کے درمیان مقابلہ تھا, لیکن کیا ہوا تھا. اچھا, تینوں کا بتائیں گے. اچھا, یہ تینوں ٹیمیں کیسے پیچھے رہیں, وہ تمام ہمیں مناظر دکھائے جائیں گے. یعنی ان کو وہ یاد دکھا رہے ہیں جو بندہ دیکھنا نہیں چاہتا, لیکن ٹھیک ہے, دیکھیں گے تو جذبہ مزید بڑھے گا. یہ ہم تک کیسے پہنچے ہیں, آئیے اس کے مناظر دیکھ لیجئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں. وہ کون سے صحابی تھے جو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے لاتے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست ہے. عشق کے بول جو اشعار ہیں اس راؤنڈ کو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال کریں گے ہمارے گجرات کے اسلامی بھائیوں سے. جو کہ رنگین یہ دنیا پہ مرا کرتے ہیں, پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے. بڑے نادان ہے وہ جو. جی, شعر تو مکمل نہیں. گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے. 57 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اور 46 نمبر ہیں گجرات کے. باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی اگلے راؤنڈ کی طرف پہنچ گئے ہیں. آج باری ہے سکھر اور مرکز الاولیاء لاہور. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. ٹائم بھی آپ کا جا رہا ہے, اس کا خیال رکھیے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 30 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے. سکھر کے اسلامی بھائی 15 نمبر پر ہیں. یہ آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جب پہلی بار وحی مبارک نازل ہوئی تو اس وقت پیارے آقا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آج کے مقابلے میں مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں, مگر سکھر والے مایوس نہ ہوں, ایک موقع اور ملے گا.
سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر آپ کے لیے آئے ہیں. سیزن 8 کا آج تیسرا مقابلہ ہے. مشہور شہروں کے درمیان مقابلہ ہے. کوئٹہ کی ٹیم ہے اور سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں. مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ایک نشانی کیا بیان فرمائی؟ مومن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ اس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اسے احمق خیال کرتے ہیں. اللہ، لوگ کچھ بھی کہیں مومن کو نرم اور شریف ہونا چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کوئٹہ والوں کی باری. وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے؟ جو نرم مزاج، نرم خو ہو اور لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. جواب درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی. اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ٹیموں نے سارے کے سارے صحیح جواب دیے ہیں. پھول تو پھر پھول ہیں، کانٹے بھی اس کے حسن میں. شجر بھی دلکش یہاں میٹھا مدینہ مرحبا. نہیں جناب، غلطی ہو گئی ہے. اب تک کی ٹاپ سکورنگ ٹیم بن چکی ہے سردار آباد. مقابلہ آج سردار آباد فیصل آباد کی ٹیم نے جیت لیا ہے. پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اور اب ہمارے کوئٹہ والوں کو مزید تیاری کر کے آنا ہے کیونکہ ان کا مقابلہ اب ایک نہیں 2 ٹیموں سے ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تینوں ٹیمز ہم تک کیسے پہنچی یہ آپ کو ہم نے دکھایا. اب باری ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرنے کی، جو سلسلے کے آخر میں ہم جواب دیں گے. تیار ہو جائیے. اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے. ان نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. جلدی کیجئے گا کیونکہ سلسلے کے ختام پر چند مخصوص نام اور اس کے اندر سے قرآن دازی ہوگی. سوال، سبحان اللہ، یہ سوال بھی ماہنامہ فیضان مدینہ سے ہوگا. ماہنامہ فیضان مدینہ کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا منتھلی میگزین ہے. ہر مہینے دعوت اسلامی کی طرف سے خوبصورت ماہنامہ شائع کیا جا رہا ہے. مکتبۃ المدینہ سے، قریبی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے. دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. آج بھی ہم نے سوال جنوری کے لیے رکھا ہے، جنوری کے ماہنامے سے رکھا ہے کیونکہ اب فروری کی سبسکرپشن تو ہو رہی ہے، پہنچ بھی رہا ہے لیکن کچھ جگہوں تک نہیں پہنچا. تو آج مجھے میسج بھی آیا کہ پلیز فروری کا 1-2 دن بعد سوال کیجیے گا، ابھی ہم تک پہنچا نہیں ہے. تو اتنی محبت سے لوگ اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے جنوری کے ماہنامے سے ہی سوال رکھا ہے. سوال یہ کہ اپنے مدنی منع یا مدنی منی کی بسم اللہ خوانی کرنے میں ویسے تو عمر کی قید نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی عمر میں تقریب بسم اللہ خوانی کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے. بہت سارے بچے جب ولادت ہو جاتی ہے تو بسم اللہ شریف جو ہے، بسم اللہ خوانی جسے کہتے ہیں، وہ کب کروانی چاہیے؟ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اور یہ جواب بھی ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے اندر موجود ہے. تو جلدی کیجئے، ہمیں جواب دیجئے. آج مقابلہ کیسے آگے بڑھے گا، کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا، وہ بھی آپ کو بتانا ہے. مگر اس سے پہلے وقت ہوا ہے آپ کی رائے لینے کا. دعوت اسلامی کے مدنی چینل جو لائیو ہمارا پیج ہے اس پر جائیے. فیس بک کے پیج پر اسکرین پر آپ اس پیج کا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں. وہاں جا کر اپنی رائے دے سکتے ہیں. 3 ٹیموں میں سے کون سی ٹیم آگے جائے گی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میسج بھی کر سکتے ہیں، کال پر بھی بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں بتائیں گے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی اور نتیجہ کیا نکلا ہے. اسی طرح آج ہمارے ساتھ چونکہ سلمان بھائی، یوسف بھائی دونوں موجود ہیں، تو آج ہم آپ کے میسجز سلسلے کے دوران بھی پڑھ کر سنائیں گے. تو دعوت اسلامی کے جو فیس بک پیج پر لائیو سلسلہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، مدنی چینل لائیو پر جو لائیو یہ ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، آپ اس پر جو کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں، تو وقت نکال کر کوشش کریں گے کہ اس میں سے ہم کچھ میسجز سلسلے کے دوران پڑھ کر بھی سنائیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن مرحلوں پر مشتمل ہے. دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کے بول، دلچسپ معلومات، یہ نیا سیگمنٹ آج شامل کیا گیا ہے. نئی کتاب جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے اس سے سلسلہ ہوگا. کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. سمجھائیے مگر اشاروں سے. سفر ہے مگر اکیلے. اور آج کے مقابلے میں ایک اور سیگمنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، درست کیجئے. لیکن یہ درست کیجئے جو سیگمنٹ ہے یہ بالکل نئے انداز سے ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور آپ کی یوں سمجھے کہ دلچسپی بھی عروج پر پہنچے گی کیونکہ یہ لاسٹ سیگمنٹ ہوگا. یہی فیصلہ کن ڈیسائیڈر ہوگا کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. شروع کریں گے پہلا راؤنڈ اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلامی بھائی کیسی تیاری کر کر آئے ہیں. جی سلمان بھائی. یہاں راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کا سفر بھی رہتا ہے، لوگ ملتے بھی ہوں گے، ملاقات بھی کرتے ہوں گے. ایک آپ سے بھی ذہنی آزمائش تھوڑی سی ہو جائے. ظاہر سی بات ہے ہم یہاں
کرسی پر آپ نے بٹھایا ہے تو کوئی ہونا چاہیے نا جی، آپ سے بھی سوال ہونا چاہیے. آپ سوال کر رہے ہیں، آپ سے بھی سوال ہونا چاہیے. ایسا تو جی یہ تو اب ہوگا اور آپ کو جواب بھی اس کا دینا ہوگا. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. لوگوں کے ساتھ مل جل ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، کیا فیڈ بیک لوگ دیتے ہیں، کس طرح اپنی سجیشن دیتے ہیں، آراء دیتے ہیں، کس طرح سے اپنی توقعات جو سلسلے سے وابستہ ہیں آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی شیئر کریں. ابھی تک تو 3 سلسلے ہوئے ہیں، اس پہ بھی بتاؤں گا. کل میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، لیکن پچھلے سیزن 7 کی بھی بات بتاؤں کہ میں سیزن 7 کے دوران کچھ دنوں کے لیے یو کے چلا گیا تھا. ایک اجتماع تھا دعوت اسلامی کا، تو ہم نے سیزن 7 کو بریک کیا تھا، سلسلہ نہیں کیا، 3-4 دن ڈیلے کیا. تو لندن میں اجتماع تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، نگران شورا کا بیان تھا، تو مجھے کچھ انتظامات دیکھنے تھے. تو لندن اجتماع کے بعد نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اور کتنے دن رہیں گے، تو ہمارے پاس بھی آئیے گا، ہمارے شہر بھی آئیے گا. تو مجھ سے یقین کریں اتنے لوگ ملے، اور جب ملتے تھے تو مل کر کئیوں کا سوال یہ تھا واپس کب جائیں گے. میں نے کہا کمال ہو گیا یار، میں آپ کے ملک آیا ہوں، مجھے اب گیا چند دنوں کے لیے تھا، تو اب واپس کیوں جائیں گے. میں نے کہا کیوں، وہ جائیں جلدی جا کے ذہنی آزمائش شروع کریں. وہ آپ یہاں آ گئے تو وہ رک گیا ہے. تو اس سے ریئلائز ہوا، اور اس سے ملتا جلتا واقعہ کل میرے ساتھ ہوا. کل میں بیرون ملک میں تھا، ایک دن کے لیے میں پرسوں گیا تھا. تو کل مجھے ایک چھوٹی سی مدنی منی اپنے والد صاحب کے ساتھ ہم کہیں تھے، تو وہاں ملاقات ہوئی. تو وہ کہہ رہی ہیں آپ یہاں ہیں تو کل ذہنی آزمائش کا کیا ہوگا. ویسے کل تو آپ کی مجلس بھی پریشان تھی. جی تو وہ کافی ٹینشن میں تھی. میں نے کہا فکر نہ کریں، میں پہنچ جاؤں گا. اچھا آج کا بتاؤں. آج میں فیضان مدینہ میں مغرب میں آ گیا تھا، تو مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ کے تھوڑا وقت تھا، تو میں نے کہا چلیں کچھ فریش ہو کر آتا ہوں. تو میں باہر نکلا تو ایک مدنی اسلامی بھائی تھے، وہ مجھ سے ملنے آئے، کہہ رہے ہیں آپ جا رہے ہیں ذہنی آزمائش میں، آپ نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا نہیں میں گھر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں فریش ہو کے آتا ہوں. تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بڑی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں. لیکن مقصود ہم سب کا، جیسے کہ نگران شورا نے ہمارے پہلے سلسلے میں بھی ہمیں بڑی پیاری ایک یہ سمجھے ویژن دیا تھا، ایک ذہن دیا تھا کہ جب بھی سلسلہ کریں ہم کرنے والے بھی سوچ لیں، یہ جواب دینے والے بھی سوچیں، اور دیکھنے والے بھی، مدنی چل کے ناظرین بھی، کہ ہمیں ان 1.5-2 گھنٹوں میں ثواب حاصل کرنا ہے. تو علم دین حاصل کرنے کی نیت ہو، اللہ کی رضا کی نیت ہو، اور اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ تو اس کی برکتیں ملیں گی. تو امید ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. تو اب ان سے بھی سوال کرنے دیں. شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. پہلا سوال کریں گے گجرات سے. چلیں وہاں سے چلتے ہیں انشاءاللہ. گجرات والوں سے پہلا سوال ہے امامہ کے 2 شملے رکھنا کیسا ہے. امامہ شریف تینوں نے سجایا ہوا ہے، مگر آج بات سٹارٹ ہی امامہ شریف سے کرتے ہیں. امامہ کے 2 شملے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جی کچھ اس کا پس منظر بھی بیان کریں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا، اس کے 2 شملے رکھے. واہ واہ. نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دستار بندی یوں سمجھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی. امامہ شریف باندھا تھا اور اس کے 2 شملے چھوڑے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا. 2 شملے چھوڑنا سنت سے ثابت ہے. جواب درست دے دیا ہے. مگر یہاں ایک اور بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شملہ ایک بالش سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا خیال ہونا چاہیے. اب باری ہے ہمارے سکھر والوں کی. بتائیے کیا شملے کو ترک کرنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ ویسے تو جو شملہ رکھنا ہے یہ سنت ہے، اس کا رکھنا سنت ہے، لیکن جہاں جو حال اس پر ہنستے ہوں تو وہاں علماء متاخرین نے غیر حالت نماز میں اس سے بچنے کو اختیار کیا ہے. اور اس کا جو منشا ہے وہ عوام کے دین کو محفوظ کرنا ہے، کہ عوام امامہ شریف کا مذاق اڑا کر کہیں اپنے دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے. جی جو جہلا ہیں، جو جاہل ہیں، جہاں مذاق اڑاتے ہوں وہاں نماز کے علاوہ علماء متاخرین نے شملے کو ترک کیا. لیکن یاد رہے کہ شملہ رکھنا سنت ہے. اور بلکہ میں اپنی زندگی کا
ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا. سلمان بھائی بھی ہیں, یوسف بھائی بھی ہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے شروع ہی میں مدنی ماحول میں آنے کی سعادت ملی. جب دعوت اسلامی کا ماحول بالکل سٹارٹ میں تھا تو اس وقت امامہ نہیں پہنا جاتا تھا, اور اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو, آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ سروں پر امامہ سجا رہے ہیں. تو یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے. واقعی ایک وقت ایسا تھا, مجھے خود یاد ہے کہ جب میں جس ایریا میں رہتا تھا وہاں جو لوگ کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے, تو جب میں امامہ شریف میں نے پہنا تھا تو میں گاڑی میں جاتا تھا, تو جب لڑکے وہاں ہوتے تھے میں نیچے سر کر کے گزرتا تھا کہ ڈرائیور کو کہتا تھا وہ نکل گئے, لڑکے کہتے ہاں نکل گئے, پھر میں سر اوپر اٹھاتا تھا کیونکہ وہ آوازیں کستے تھے. اس زمانے میں واقعی مشکل تھا, مگر آج جو امامے والوں کی عزت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں الحمدللہ جس محبت سے لوگ امامہ شریف پہننے والوں سے, خاص طور پہ دعوت اسلامی والوں سے محبت کرتے ہیں, یہ کمال ہے امیر اہل سنت کا, دعوت اسلامی کا, کہ امامہ شریف کو اس قدر عام کیا. میں تو مشورہ دوں گا تمام عاشقان رسول کو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرشتوں کا تاج بھی فرمایا, اس کو ضرور سجائیے اور اس کی برکتیں لوٹیے. باری ہے کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں کی, آپ سے بھی بات کریں گے امامہ شریفی کے بارے میں کہ شملہ کس طرف ہونے چاہیے. یہ تو ہم نے سن لیا کہ شملہ رکھنا سنت ہے, 2 رکھیں تو بھی سنت ہے, تو شملہ رکھنا کس طرف چاہیے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ رہی ہے کہ جو ہے شملہ پشت کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان رکھتے یا سیدھی جانب رکھتے, اور الٹی جانب شملہ لٹکانا خلاف سنت ہے. امامہ کا شملہ پیٹھ پر دونوں شانوں کے درمیان لٹکانا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امامے اختیار کرو کہ وہ فرشتوں کا شعار ہیں, اور ان کے شملے اپنے پس پشت چھوڑو. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب, 3 سوال, تینوں کے صحیح جواب. لگتا ہے پچھلے 4 دنوں میں اچھی تیاری کر کے آئے ہیں. گجرات والوں سے اگلا سوال ہے, کیا یہ درست ہے کہ جو بچہ بغیر عقیقہ انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. جی یہ درست ہے کہ جو بچہ جس کا عقیقہ کیے بغیر انتقال کر گیا وہ شفاعت نہیں کرے گا. اس کی کوئی تطبیق بھی ہے کہ سبھی بچوں شفاعت نہیں کریں گے یا جی؟ اگر استطاعت ہو اس کے باوجود عقیقہ نہ کرے تو اس صورت میں شفاعت نہیں کرے. ایک اور بھی اس میں شرط شامل ہے استطاعت کے ساتھ ساتھ عقیقے کی عمر تک پہنچا ہو اور عقیقہ نہ کیا. جی ذرا غور سے سن لیجئے مدنی چل کے ناظرین, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے مدنی بننے مدنی منیاں ہوں گی جن کا عقیقہ نہیں کیا گیا ہوگا, کر لینا چاہیے, کیونکہ جواب یہ ہے کہ جی ہاں, جو بچہ بغیر عقیقے کے انتقال کر گیا وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا, مگر اس کی 2 صورتیں ہیں کہ جس بچے نے عقیقے کا وقت پایا, یعنی 7 دن کا ہو گیا, 7 دن سے پہلے کسی بچے کا انتقال ہو گیا اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, لیکن 7 دن کا ہو گیا اور استطاعت یعنی طاقت بھی تھی عقیقہ کرنے کی, پھر بھی نہیں کیا, تو وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہیں کرے گا. تو ہمیں بالکل بچوں کا فوری جیسے 7 دن کا ہو جائے عقیقہ کر لینا چاہیے. اور عقیقے کے بارے میں سوال جواب یہ بڑا خوبصورت رسالہ بھی ہے, مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے, بہت ساری ڈیٹیل اس رسالے میں آپ کو مل جائے گی. جواب ان کا بالکل درست ہے. چلیں جناب, گجرات والوں نے 2 سوال کے صحیح جواب دے دیے. اب باری ہے سکھر والوں کی. جس کا عقیقہ نہ ہوا کیا وہ جوانی میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ جی ہاں, وہ جوانی میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہے, جوانی میں یا چاہے بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود فرمایا تھا. جی دوبارہ ذرا جواب دیجیے گا. جی ہاں, اپنا جو عقیقہ ہے وہ جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی کر سکتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ اعلان نبوت کے بعد خود فرمایا. نبی پاک نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود فرمایا. جوانی کے عالم میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. جواب درست ہے. اچھا اب باری ہے کوئٹہ والوں کی. بتائیے اب عقیقے کی, اچھا اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 دن سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے عقیقے کا کیا کریں؟ اگر مرنے کے بعد کر دیں تو والدین کی شفاعت کرے گا یا نہیں؟ 7 دن سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تو جی ہاں, عقیقہ اگر 7 دن سے پہلے اگر سوال اگر دوبارہ سے کرتے ہیں, 7 دن سے پہلے اگر فوت ہو گیا تو اس کے عقیقے کا کیا کریں گے؟ ابھی ضرورت نہیں ہے. اگر 7 دن سے پہلے بچہ فوت ہو گیا تو عقیقے کی ضرورت نہیں. اب عقیقے کی حاجت نہیں, ایسا بچہ شفاعت کرے گا کیونکہ 7 دن کی اس کی عمر ہی نہیں ہوئی تھی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. تمام اسلامی بھائی مل کر ذرا درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ایک زبردست ہمارے لیے رہنمائی بھی آئی کہ ہماری ایک ٹیم کے اسلامی بھائی نے جواب کے دوران یہ فرمایا کہ بائیں طرف شملہ امامے کا رکھنا خلاف سنت ہے. یاد رہے کہ دارالفتاء اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ دونوں طرف اگر کوئی شملہ کہیں بھی رکھتا ہے تو وہ خلاف سنت نہیں ہے. یہ ایک تصحیح کرنی تھی، اور چونکہ شرعی معاملات ہیں اور ان معاملات پر سوال و جواب ہو رہے ہیں تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ کریکٹ کرنا بھی ضروری ہے. تو امید ہے کہ جنہوں نے پہلے سنا ہوگا ان کے لیے جواب کی درستی بھی آ گئی. دو سوال اور سب کے صحیح جواب. گجرات والوں سے اب ہے تیسرا سوال. یہ بتائیے حدیث مبارکہ میں لوگوں سے درگزر کرنے کی فضیلت سے متعلق کیا آیا ہے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے درمیان ہی کیجئے، ہم آپ سے درگزر نہیں کر سکیں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگوں سے درگزر کرے گا کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس سے حساب نرمی سے لے گا. اللہ اللہ اللہ. تھوڑا سا بلکہ کافی فرق ہے جواب میں. جواب یہ ہے جیسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں کنگروں والا محل بنایا جائے، اس کے درجات بلند کیے جائیں. اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناطہ جوڑے. غلطی ہو گئی ہے، مگر اس جواب میں سیکھنے کو کتنا کچھ مل رہا ہے کہ ہم اگر جنت میں اعلیٰ محل چاہتے ہیں اور درجات بلند کروانا چاہتے ہیں تو یہ 3 عادتیں اپنا لیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. غلطی ہو گئی ہے ہمارے گجرات والوں سے. اب باری ہے سکھر والوں کی. سکھر والوں سے تیسرا سوال ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھا جائے تو 3 صوبے آج ساتھ ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے. ایک نیکی سے اس کی دنیا و آخرت کو سنوار دیتا ہے اور بقیہ نیکیاں اس کے لیے بلندی درجات کے لیے جمع کر دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جواب درست ہو، مگر ہمارے پاس جو آپ کے نصاب میں دی ہوئی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. اٹس امیزنگ. یقین کریں یہ حدیث اگر یاد ہو جائے اور اس پر عمل نصیب ہو جائے، میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا کہ میں اپنے لیے جو پسند کرتا ہوں. ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ